بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام رکھا ہے۔ بزرگ عرفا کا جملہ بھی ہے کہ چہاردہ معصومین کی عظمت تو سب کے سامنے، لیکن کچھ وہ ہیں جو تالی تلو العصمت ہیں، یعنی یہ کہ معصومین کے ساتھ ساتھ ہی بالکل جن کا مقام ہے، جو خود بھی معصوم ہے، وہ عصمت کبریٰ کی منزل پر ہیں اور یہ عصمت صغریٰ کی منزل پر، جیسے ابوالفضل عباس علیہ السلام ہو، جیسے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ ہو، جیسے شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام ہو، جیسے بی بی معصومہ خم سلام اللہ علیہ ہو، جیسے مسلم بن عقیل علیہ السلام ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام یہ رکھا ہے، جیسے سید محمد و شہر بلد میں، کہ ان امام زادوں کے پاس آؤ، جب ان کے صدقے میں تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ چہاردہ معصومین کا مقام سب سے بلند ہے، لیکن ان امام زادوں کی عظمت تمہارے سامنے اس وقت آئے گی کہ جب ان کی ذریعے کے پاس پہنچ کر دعا کرو گے اور اللہ ان کے صدقے میں تمہاری حاجت کو پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ، بالخصوص اولاد کی حاجت، حضرت مسلم بن عقیل کے نام سے اولاد کی حاجت، کہ جسے اولاد نہ ہوتی ہو وہ بھی، اور جس کے پاس بیٹیاں ہوں، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، یقیناً خدا کی جانب سے تحفہ اور ہدیاں ہیں، لیکن بیٹے کی بھی خواہش ہو تو وہ بھی، اور اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ بھی نیت کر لے کہ پروردگار اگر تو نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں حضرت مسلم بن عقیل کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھوں گا۔ اور وہ بھی والدین کہ جن کے ہاں کچھ مس کیریجز کے مسئلے ہیں، جن کے ہاں اولاد ہوتی ہے انتقال ہو جاتا ہے یا شکم ہی میں انتقال ہو جاتا ہے، بہت سے علماء کے واقعات بھی ہیں اس حوالے سے، اور ان واقعات کو کیوں بیان کروں یہاں پر، جبکہ جس شہر سے میں میلبرن سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، خود میلبرن شہر کا واقعہ ہے یہ۔ اس مومن سے میں مل چکا ہوں، اس بچے سے بھی مل چکا ہوں، کہ جب ایک مومن نے ہم سے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی وائف نے کنسیو تو کیا ہے، لیکن ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایبورٹ کروا لیں، اس لیے کہ بچہ بالکل ایب نارمل ہوگا اور چند ہی گھنٹوں بعد یا چند ہی دنوں بعد مر جائے گا۔ اور انہوں نے ہم سے فون کیا اور ہم نے کہا کہ نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن آپ اتنا ضرور کر لیجئے کہ اپنے دل میں نیت کر لیجئے کہ پروردگار تو مجھے صحیح اور سالم بیٹا عطا کر، تو میں مسلم ابن عقیل کے نام پر اپنے بیٹے کا نام محمد مسلم رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تقریباً کئی مہینوں بعد ان کا مجھے فون آیا اور میں ان کے گھر پر گیا اور اس کی تصاویر میرے پاس ہے کہ بچے کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ ہی از نو مور، بچہ زندہ نہیں ہے، اور بچے کو ماں کے سینے پر رکھ دیا صرف اس بات کے لیے کہ آپ 2-3 گھنٹے جو اپنا غم منانا چاہیں وہ منا لیں، اور اس کے بعد بس بچے کو دفن کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹرز اسے ڈیڈ ڈکلیئر کر چکے تھے اللہ اکبر، کہ کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ بچے میں حرکت ہوئی۔ دیکھیے اب میں کیا عرض کروں آپ سے، اور جو دیکھی ہوئی بات ہے اور سامنے وہ بچہ میرے موجود ہے، تو اس سے زیادہ اور میں کس یقین سے بات پیش کروں آپ کے سامنے۔ اور یہ کسی اور پاکستان انڈیا کی بات بھی نہیں کہ ڈاکٹر سے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہوگی تو انہوں نے ویسے ڈیڈ ڈکلیئر، میں میلبرن کی بات کر رہا ہوں یہاں پر۔ اللہ اکبر، باقاعدہ وہ بتاتے ہیں کہ بعد میں سڈنی سے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر آیا تھا یہاں پر دیکھنے کے لیے کہ بالآخر یہ ہوا کیا تھا، کہ جب ایک بچہ ڈیڈ ڈکلیئر ہو چکا تھا تو اس میں زندگی آئی کیسے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ اور وہ والد یہ کہہ رہے تھے کہ میں انہیں کیا کہتا، آپ اپنی سائنسی تحقیق کرتے جائیے، لیکن یہ صدقہ ہے حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس بچے کی ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اس کے لیے طبیعت اس کی کچھ خراب ہوتی تھی تو اس کے لیے کچھ کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا، اور پھر میں جب ان والدین سے ملا تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو زندگی بدل گئی اس معجزے کو دیکھ کر۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے نام پر جو اولاد عطا ہوتی ہے وہ کیوں صحیح اور سلامت رہتی ہے، اللہ نے کیوں اس کی ذمہ داری لی ہے؟ اس لیے کہ مسلم ابن عقیل کے 4 بیٹے تھے، 2 طفلان مسلم کوفہ میں شہید ہوئے، جن کی شہادت کی تاریخ 22 ذی الحج کو آتی ہے، اور ہم اس موقع پر مجلس کریں گے انشاءاللہ۔ اور 2 مسلم ابن عقیل کے فرزند وہ ہیں کہ جو کربلا میں شہید ہوئے، خانوادہ بنی ہاشم میں جو بالکل ابتدائی شہید ہیں، ان میں مسلم ابن عقیل کے 2 بچے ہیں، یعنی مسلم ابن عقیل کے 4 بچے تھے، چاروں شہید ہوئے۔ بیٹی تھی جن کا نام تھا عاتقہ، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے شام غریبہ، یہ بچی پامال ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم کی بیٹی بھی شہید ہوئی۔ شام غریبہ جیسے سکینہ نے تماچے کھائے ویسے مسلم کی یتیمہ نے بھی کھائے۔ اور پھر ظالم سے بچنے کے لیے یہ بچی بھی مقتل کی جانب دوڑی، لیکن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے بچی پامال ہو گئی۔ ایسے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ساتھ پہنچی مقتل میں بچوں کو جمع کرنے کے لیے، تو دیکھا ایک بچی
مقتل میں ہے اور جب اسے اٹھانا چاہا تو لاش کے ٹکڑے ہاتھ میں آ گئے. بی بی زینب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو مسلم کے 2 بچے ہیں طفلان مسلم کربلا میں شہید, کوفہ میں 2 بچے کربلا میں شہید, بیٹی شہید. نسل مسلم ابن عقیل ختم ہو گئی, پوری نسل قربان ہو گئی حسین ابن علی پر. خود مسلم شہید, سارے بچے شہید. مسلم کی زوجہ حضرت رقیہ جیسے بی بی زینب کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں گئی ہے, ویسی حضرت رقیہ جن کا نام ختیجہ تھا, بیٹی ہے مولا علی کی. مسلم ابن عقیل داماد ہے مولا علی علیہ السلام کے نا, تو مولا علی کے نواسے ہیں یہ. علی کی نواسی ہے کہ جو شام میں غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے مجھے کہنے دیں کہ شام غریبہ فقط علی کی پوتی نے تماچے نہیں کھائے تھے, علی کی نواسی نے بھی تماچے کھائے. کتنا مظلوم ہے میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو علی کی بیٹی خدیجہ بنت علی جو ام البنین کی دختر ہے, علی کی بیٹی ہے ام البنین سے, لہذا مسلم ابن عقیل داماد ام البنین ہے. غور فرمائیے گا یہ سارے رشتے. تو خدیجہ بنت علی کوفہ اور شام کے بازاروں میں گئی, بلکہ بی بی زینب کی محافظ بن کر گئی. اس لیے کہ جب لوگ آتے تھے کہ علی کی اولاد سے ہمیں بدلہ لینا ہے خیبر و خندق کا, تو جب پتھروں کی بارش ہو رہی ہوتی تھی, جب آنکھ برسائی جا رہی ہوتی تھی, جب گرم پانی پھینکا جا رہا ہوتا تھا, تو زوجہ مسلم ابن عقیل سامنے آ جاتی تھیں بی بی زینب کے, اور گویا یہ کہہ رہی ہوتی تھی, اب یہ میں زبان حال پڑھ رہا ہوں کچھ, کہ بی بی گویا کہہ رہی ہوتی تھی کہ اگر تم علی کی بیٹی سے بدلہ لینا چاہتے ہو نا, تو دیکھو زینب نبی کی بیٹی ہے, میں علی کی بیٹی ہوں. اگر پتھر مارنے ہیں تو زینب کو نہ مارو, مجھے مار لو. اللہ اکبر. پوری نسل مسلم ابن عقیل قربان ہو گئی امام حسین پر. اب اگر کوئی, غور کیجئے گا بہت, اب اگر کوئی نیت کر لے کہ پروردگار تو نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اس کا نام مسلم ابن عقیل کے نام پر رکھوں گا, تو چونکہ مسلم کی نسل ختم ہو گئی, اللہ نام مسلم ابن عقیل کے صدقے میں اس منت کرنے والے کی نسل کو باقی رکھے گا. اللہ اکبر. اگر یہ ربط آپ تک پہنچ سکے تو دیکھیں, باب الحوائج ابو الفضل عباس ہے نا, عباس کی بھی حاجتیں تھیں. آپ, اللہ کا اصول ہے کہ جو آپ خود خدا کی راہ میں قربان کر دیں, اللہ اس آپ کے ہی صدقے میں, یعنی قربان کرنے والے کے صدقے میں ہی بہت کچھ اور مزید عطا کر دیتا ہے, وہ عیش ہے. تو عباس کی بھی حاجتیں تھی کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت مل جائے, مصلحت کی وجہ سے نہ مل سکی. مولا میں پانی لے کر چلا جاؤں سکینہ کے لیے, مصلحت کی وجہ سے وہ بھی نہ ہو سکا. تو گویا ندائے پروردگار آئی کہ عباس اب ہم نے قیامت تک کے لیے آپ کو باب الحوائج بنا دیا. جو آپ کی حاجتیں تھیں وہ آپ نے ہمارے لیے قربان کی, اب جو اپنی حاجت آپ کے نام سے مانگے گا وہ کبھی رد نہیں ہوگا. اسی طریقے سے مسلم ابن عقیل ہے, اگر بات پہنچ سکے آپ تک تو, کہ قربان کر دی اپنی ساری نسل کا. اے مسلم, آپ نے حسین کے لیے ساری نسل قربان کی, اب جو آپ کے نام پر اپنی نسل کا نام رکھے گا اللہ اس کی نسل کو صحت و سلامتی کے ساتھ باقی رکھے گا. یہ کتنی شباہتیں ہو گئیں. زیارت میں عظمت مسلم ابن عقیل برنتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لیکن یہ حق بنتا ہے کہ علمدار حسین ابو الفضل عباس اور سفیر حسین مسلم بن عقیل علیہ السلام جتنا آپ عشق اور ارادت رکھتے ہیں اتنی ہی بلندتر صلوات بھیجتے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.